ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کا مورال نچلی ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی واضح مثالیں آئے روز فوجی اہلکاروں کی مسلسل خودکشیاں ہیں، جس کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنوری 2007 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں 479 بھارتی فوجی اہلکار خودکشی کر چکے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں پر تشدد اور قتل و غارت فوجی اہلکاروں پر گہرے نفسیاتی اثرات ڈال رہا ہے اور مسلسل اضطراب و مجرمانہ احساس انہیں ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ گھر بار سے دوری، ناکافی سہولیات، افسروں کا ناروا سلوک، چھٹی کا نہ ملنا اور نامساعد حالات نے بھارتی فورسز کے حوصلوں کو توڑ دیا ہے۔ ایسی بے چین، مایوس اور بدکردار فوج کبھی بھی دلیر کشمیریوں سے جیت نہیں سکتی اور نہ ہی ان کا آپس میں کوئی مقابلہ اور جوڑ ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پر پابندی میں 26 نومبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ نیلورہ پلوامہ میں گزشتہ 7 ماہ سے گرفتار 3 نوجوانوں پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کر کے انہیں کوٹ بلوال جیل منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز پلوامہ ہی کے کئی دیہات کا بھارتی فورسز نے محاصرہ کر کے تلاشی کی کارروائیاں انجام دی۔ پلوامہ پولیس اسٹیشن پر گزشتہ شام گرینیڈ حملہ بھی کیا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مودی حکومت جموں کشمیر میں میڈیا کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ قابض بھارتی حکومت نے سری نگر سے شائع ہونے والے معروف انگریزی روزنامہ کشمیر ریڈرز پر سرکاری اشتہارات دینے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ نے اخبار میں صحافیوں اور ادارہ جاتی اخراجات پورے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ درسنا پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک گفتگو میں مطالبہ کیا ہے کہ تنظیم مسلم دنیا کے مسائل کو حل کرنے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ بھارت علاقائی سلامتی کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ 1987-88 میں جموں کشمیر میں رواں مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا، جس میں 90 میں تیزی آئی۔ بھارت نے کچلنے کے لیے ایک دم کئی لاکھ افواج بھیجوائیں۔ ان فوجیوں سے کہا گیا تھا کہ بس چند ماہ میں اس شورش پر قابو پا لیا جائے گا، مگر آج 30 برس سے یہ افواج اندیکھے دشمن، نہ نظر آنے والے خطرے اور اچانک آ جانے والی افتاد کا شکار ہیں۔ اب تو اس میں مزید خوفناک منظر شامل ہو گیا ہے کہ ہر کشمیری بچہ، مرد، عورت، بوڑھا انہیں قابض کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد تو جیسے یہ فوجی ہر شخص کے لیے قابل نفرت بن چکے ہیں۔ گھروں سے دوری، ناموافق موسمی و زمینی حالات، تھوڑی سی تنخواہ، افسران کے برے رویے اور کسی بڑے جذبے کی کمی بالآخر ذہنی تناؤ اور آخر میں خودکشی کی جانب لے جانے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک محض 10 سال میں 500 کے قریب فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے جو شدید ڈپریشن کا شکار ہوں گے؟ لداخ میں چین کے ساتھ جھڑپوں میں اس فوج کے لڑنے کی صلاحیت کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ کرگل سے 27 فروری تک اس کے گرتے ہوئے مورال کے چرچے ہیں۔ ان کی ایئر فورس کے 2 مار گرائے جانے والے جہازوں سے 2 زندہ پائلٹوں کی پری میچور ڈیلیوری سے دائی کو پیٹ کی حالت کا علم ہو چکا ہے، اور بہت کچھ بھی اس فوج کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی فوج کیا جنگ کرے گی؟ کیا لڑے گی؟ کیا جیتے گی؟ سماجی رویوں کے ایک ماہر کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آپ کسی قوم کو اس کے اوپر قبضہ رکھیں اور اس کے اوپر خون کی آپ ندیاں بہا دیں اور بے گناہ شہریوں کو، مظلوم خواتین کو، بچوں کو اور مردوں کو آپ بغیر کسی وجہ کے اپنے مظالم کا نشانہ بنائیں، تو آپ سوچیں کہ اس وقت تک ان کے اندر کتنا گلٹ اور ایک فرسٹریشن پیدا ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت بوکھلا چکے ہیں۔ ابھی ہم خبریں سنتے ہیں کہ ایک فوجی نے خودکشی کر لی، کچھ فوجی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، مارنے کے بعد پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اب فوج جو ہے وہ خود مسائل کا شکار ہونا شروع ہو چکی ہے۔